حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مسائل کا حل، اور آج سلمان بھائی کی جگہ میں حاضر خدمت ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں نگران شورا بھی کرم فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ روحانی علاج کے جنید بھائی یہاں کرم فرما ہے، انشاءاللہ کچھ دیر میں خلیل بھائی بھی جو ہے وہ ہوں گے، ڈاکٹر کامران بھی ہوں گے، ڈاکٹر زیرک بھی ہوں گے۔ میں چونکہ جنید بھائی بیک پر جو ہے وہ ہوتا ہوں، تو لوگوں کے ایس ایم ایس، بہت سارے ایس ایم ایس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کامن ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات بتا بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ سلسلے میں اتنا وہ رفلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ بعض اوقات نہیں جو ہے وہ ڈسکس ہو پاتی۔ تو میں نے کہا کہ نگران شورا کے آنے سے پہلے اگر میں کچھ چیزیں آپ سے عرض کروں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں، ہمارا سلسلہ تو 1.5 سال 1.5 سال 2 سال اس سے بھی اوپر ہی جو ہے وہ چل رہا ہے، کچھ کامن مسائل، جب تک مسائل ہیں سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مسائل کے حوالے سے میں عرض کروں کہ دیکھیں، مسائل جو ہیں نا اکبر بھائی، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، دنیا میں ہے تو مسائل کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ غم جو ہے نا، غم یہ جنت میں نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ غم یہ جنت میں نہیں ہے، اور دنیاوی زندگی یہ غموں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، دنیاوی زندگی میں مصیبتیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، غم بھی ہیں، رنج بھی ہیں، لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ زندگی کے ساتھ یہ وابستہ ہیں۔ جنت ہے جہاں پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، وہاں ہر غم سے آزادی ہے۔ اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص پریشان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ کسی دوسرے کو دیکھتا ہے کچھ آسائشوں میں، تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں پریشان ہوں، وہ ایک اچھی جو ہے وہ اپنا زندگی گزار رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ پریشانیوں میں نہیں ہے، جبکہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ تو ایک سالہ سال سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں، کیا امیر ہو کیا غریب ہو، ہر ایک کی پریشانی کا جو مدار ہے وہ مختلف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس اور طرح کی جو ہے وہ اپنا اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے بیچارہ وہ، اگر اولاد ہے تو نافرمان جو ہے وہ ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں نگران شورا، جب تک آتے میں پوچھ لوں، بعض اوقات لوگ کچھ چیزیں جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر مکان وہ چاہتے ہیں کہ بیچیں اپنا، لیکن انہیں جو ہے وہ بک نہیں رہا ہوتا ہے، اسی طرح گاڑی لی ہوئی ہوتی ہے، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو لی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیل آؤٹ ہو جائے، لیکن وہ بک نہیں ہو رہی ہوتی۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ اپنا کروا دیا، یہ یعنی سمجھانے کے باوجود بھی لوگوں کو لوگ مطلب نہیں اتنا آسانی سے سمجھتے۔ تو اس پر آپ ایک تو مدنی پھول دے دیں اور پھر بتائیں کہ اس کے لیے کیا روحانی علاج کیا جائے۔ دیکھیں، کوئی بھی ہو نا، ظاہری معاملات کو پیش نظر رکھا جائے۔ اب ایک شخص رات بھر جاگے، پوری رات جاگے، اور صبح اٹھ کر کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری طبیعت ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرا کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، اور شیطان وسوسہ ڈال دے کہ تم پر کسی نے بندش کروا دی ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ تو وہ بندش ہے نا جس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، ہم خود ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، خود ہی اس کا حل کر سکتے ہیں نا۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح مدنی چینل کے ناظرین، ظاہری معاملات کو بھی ہم پیش نظر یہ رکھا کریں، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا حل خود ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا نا کہ گھر جیسے تعمیر کر رہے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، گاڑی ہے نہیں بک رہی،
تو اس کے لیے ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، عمل ایسا ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی شے بک بھی جائے گی اور اچھے داموں میں انشاءاللہ۔ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ کی۔ عمل یہ کرنا ہے ناظرین کو کہ آسان ہے، آسان یہ عمل ہے، اچھا، اور قرآن پاک کی آیت ہے، کیا بات ہے، لیکن پڑھنا ہے تو اس کا کچھ ایک طریقہ ہے نا، تلفظ وغیرہ، تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا، عمل یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 70۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر اپنی شے پر آپ دم کر دیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی چیز اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو روحانی علاج میں نے عرض کیا نا، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے، بہت شاندار رسالہ ہے، بہت سارے اوراد و وظائف روحانی علاج اس میں موجود ہیں۔ صحیح۔ اس کا نام ہے چڑیا اور اندھا سانپ۔ صحیح۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو بیچارے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اب اس پر صبر کرنے کے کیا فضائل و برکات ہیں، وہ سب الحمدللہ فضائل اور روایت احادیث مبارکہ بہت ساری اس میں یہ موجود ہے۔ کیا بات ہے۔ سلسلہ ہے مسائل کا حل، اور نگران شورا آ گئے ہیں، اور میرا تو مسئلہ ذاتی طور پر حل ہو گیا۔ یوں ہے کہ مجھے 10 منٹ پہلے پتہ چلا کہ مجھے جو ہے وہ اپنا شروع کرنا ہے۔ ہم اگرچہ اپنا سلسلہ ایک کرتے ہیں آپ کا مدنی چینل، لیکن اس کی پورا ہفتے تیاری ہوتی ہے، تو یوں سمجھے کہ بولنا آسان ہو جاتا ہے، ناظرین سے گفتگو کرنا تیاری کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب یوں میرا تو اس وقت فی الحال جو ایک مسئلہ تھا وہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے، نگران شورا آ گئے ہیں۔ اوور ٹو یو، اور نگران شورا سے عرض کروں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے یا کوئی گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر کالز اور SMS کا سلسلہ انشاءاللہ اللہ نچاہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہر شخص نے اپنے مسئلے کا حل اپنے طور پر سوچا ہوا ہے کہ میرا مسئلہ یوں حل ہو جائے گا، آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ بڑھ گیا۔ پہلے آپ کی مرضی تھی کہ آپ کو جو تھا بولنا تھا، اب جو ہم کہیں گے وہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ چلے آگے بڑھتے۔ اللہ اللہ، ابھی چند دن میں پاکستان کے باہر تھا، تو ایک بات جو محسوس کی ہے کہ میں جہاز میں تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ میں شکل نہیں دیکھی تھی ایک شخص کی، شکل تو کسی کی بھی نہیں دیکھ سکتا اتنا، کیونکہ اب ماسک لگ گیا ہے چہروں پر۔ تو ابھی فلائٹ اڑی نہیں ہے، تو ایک بڑے میاں چچا کی آواز آئی، اور وہ تھوڑے چیخ رہے تھے، کسی پیسنجر کی طرف۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماسک لگانا، ماسک۔ وہ اصل میں ان کی عمر مجھے 70+ ہے، ان کو تو میں نے دیکھا تھا جو بزرگ تھے، میں ماسک میں دیکھا تھا، چہرہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن 70+ ایج ہوگی آئی تھنک۔ تو کورونا کی وجہ سے ویسے ہی آدمی گھبراہٹ پریشانی تو ہے، اور جو پلس ہیں 70+ ہیں 60+ ہیں، ان کو زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں، اگر ہو جائے گا تو بہت تکلیف سنائے ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ ماسک لگا، تو اگلے نے جواب دیا بات کر رہا ہوں، تو چیخ کر کہا اس نے بات نہیں کر، بات نہیں کروں، بات کرنے کا ماسک تو لگانا نہیں کرنا، بات کیوں بات کر، پتہ نہیں کورونا ہے۔ اب وہ جو دونوں میں جو بحث چلی نا، تو ایک دو لوگ انوالو ہونے لگے، میں نے دل میں کہا یہ نہ انوالو تو اچھا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مووی بن جائے گی، یہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ بعد ہوگا سمجھانے میں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، خاموش، وہ بھی خاموش، آپ بھی خاموش، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے سمجھانے کی۔ میں خیر بحث تو چلتی رہی دونوں کی تھوڑی دیر تک، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ میں کیا سوچ رہا تھا، سوچا کہ بڑے میاں جو بزرگ آدمی تھے، ان کی بات غلط نہیں تھی، ان کا انداز تھوڑا جارحانہ تھا، مگر جو دوسرا شخص تھا نا، اس کو
بحث نہیں کرنی چاہیے تھی. جو میں نے اپنا طور پر عکس کیا, مطلب ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ یار اب یہ نہیں کرو, اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ رول ہے, قانون ہے کہ جناب آپ نہیں کریں, یہ ماسک نہ ہٹائیں وغیرہ, اور پیسنجر ہے وہ بات پیسنجروں کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے, تو ہم نہ کریں. یہاں تک کہ اگر آپ جہاز میں ہیں اور آپ کوئی چیز سن رہے ہیں موبائل پر یا وغیرہ, اپنے ہیڈ فون ہی لگایا تو وہ بھی آؤٹ آف کرٹیسی ہے, وہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ لگائیں کیونکہ مجھے نہیں سننی نا آپ کی بات, مجھے پرابلم ہو رہی ہے. تو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے ہر جگہ, آفس ہو یا جہاز ہو یا گھر ہو, انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ کی مسٹیک ہوتی ہے. میں جو نتیجہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جب آپ کی غلطی ہے نا, بحث نہ کریں. میں کہتا ہوں غلطی نہیں ہے تب بھی بحث نہ کریں, جھگڑا ترک کر دیں. اس میں جنت کی بشارت ہے. یعنی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا یہ ہاتھا پائی نہیں ہے, لفظہ پائی ہے. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تکرار اور بحث کر رہے ہوتے ہیں نا, دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو شخص تھا, میں نے جو نتیجہ نکالا, اگر وہ کہہ دیتا حضور معاف کیجیے گا, سوری معاف کیجیے گا, تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا. بزرگ آدمی کیا بات میں بحث کرتا. اگر وہ کہہ دیتا وہ تو ٹھیک ہے, سوری میں بات کر رہا تھا, میں نہیں کروں گا. وہ فیل کرتا نا کہ اگلے کو میرے منہ سے ماسک ہٹانے سے, بات کرنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو ڈر بڑھ رہا ہے, اس کو خوف بڑھ رہا ہے, اس کی تھریٹ بڑھ رہی ہے. تو ہمارے یہاں جو میں نے یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا, ہمارے بحث کی عادت ہے, اور ہمارے جھگڑوں کا بہت بڑا جو سبب ہے وہ بحث ہے. چاہے وہ حق پر ہو یا حق پر نہ ہو. حق پر ہونے کے باوجود اپنے دلائل وغیرہ دے کر آدمی پھر سمجھ جائے کہ یار اگلے کو نہیں سمجھنا, تو پھر بھی وہ کوشش کرے بحث و تکرار میں نہ جائے, نکل جائے. یہ عقل مندی کی نشانی بیان کر رہا ہوں. عقل مند آدمی بحث و مباحثوں میں نہیں الجھتا. یعنی یہ خاص ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے بعض اوقات مذہبی حوالے سے ڈسکشنز ہوتی ہیں جہاں پر اپنے دلائل کے ساتھ بالکل آنا پڑتا ہے. میں اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں, علم طبقہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس بات کو کچھ اور طرف نہ لے جائے. مجھے اس کا پتہ ہے, میں نے پڑھا ہے کہ بحث اور مباحثہ اور تکرار کہاں پر ضروری ہے, کہاں پر ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم کی تیسری جلد میں امام غزالی علیہ رحمٰن نے یہ تمام مضامین کو کور کرنے کی کوشش فرمائی ہے. لیکن میں جنرل, چونکہ ہمارا پرامی مسائل کا حل ہے, تو اگر بس میں جائیں, آفس میں جائیں, گھر میں جائیں, جہاز میں جائیں, ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو جھگڑے کی وجہ ہوتی ہے وہ بحث ہوتی ہے. بحث بندہ تکرار کرتا ہے اور عدم برداشت. فوراً مان لیں, اگر آپ گھر میں امن چاہتے ہیں بحث نہ کریں. جب بیٹا باپ سے بحث کرتا ہے نا تو بات بڑھتی ہے. بیوی جب شوہر سے بحث کرتی ہے نا تو بات بڑھتی ہے. اب یہاں جب بیٹا باپ سے بحث کرتا بات بڑھتی ہے تو کسی کو بھی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جب میں نے کہا نا بیوی شوہر سے بحث کرتی ہے تو بات بڑھتی ہے, تو پھر ایک طبقے کو پرابلم ہو جاتا ہے کہ بیوی کا کیوں بولا, شوہر بھی تو بحث کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کو بھی بحث نہیں کرنی چاہیے, لیکن بیوی کا تذکرہ خاص کیا جائے گا کیونکہ گھر جس ادارے کا نام ہے اس ادارے کا سربراہ مرد ہے. گھر ایک ادارہ ہے, گھر ایک مطلب یہ سمجھو آفس ہے, ایک مقام ہے جہاں پر آپ اپنی زندگی کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک افسر ہے, آفیسر ہے, اس کا ایک بڑا ہے. الرجال قوامون علی النساء, قرآن کریم کا فیصلہ ہے, مرد افسر ہیں عورتوں پر. تو یہ اس کو ماننے میں ہی یہ نیچر ہے, جو میں نے ابھی کہا یہ نیچر ہے. جس گھروں میں اس نیچر کو تسلیم نہیں کیا جاتا نا وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. جہاں یہ نیچر تسلیم ہے نا, یہ قرآن میں نے بیان کیا نا, میں نے کو اپنی طرف سے تو نہیں بیان کیا, اور اس کی وجوہات قرآن کریم نے بیان کی ہیں. اور ایسا نہیں افسر بنانے کے بعد ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا, ان کو بھی عورتوں کے احکام, عورتوں کے حقوق, بیوی کے حقوق کے سارے حقوق بیان کیے گئے. جب بھی کوئی ایک بڑا بنتا ہے تو اس کو اپنی رعایا کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ ساری باتیں اس کو بھی بیان کی جاتی ہیں. نہ رعایا ایسی ہے یعنی جو ماتحت ایسا جس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, نہ کوئی حاکم ایسا ہے, افسر ایسا جس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. قیامت کا دن تو سب نے حاضر ہونا ہے اور سب سے بات چیت ہونی ہے, پوچھ گچھ ہونی ہے. تو اب
اب بحث نہ کی جائے. یہ میں نے تھوڑی سی کنفیوژن کو آپ کو حل کرنے کی کوشش کی کہ یہ مان لینا چاہیے کہ جیسے گھر میں مانتے نا بھائی ابو بڑے ہیں, ماں کیوں نہیں کہتی کہ بیٹے کیا کہ میں بڑی ہوں, فوراً کہہ دیتی ہے بھائی ابو کو بولوں گی, مانتی ہے کہ یہ گھر کا بڑا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح بھائی بہنوں میں ہوتا ہے, ساتھ بہو میں مسائل ہوتا ہے, بحث نہ کرے, بحث نہ کرے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا, تکرار نہ کریں. اچھا کسی ایک کو بڑا مان لیں, ایک تو میں نے بیان کر دیا, لیکن مان لیں کہ یہ میرے گھر کے بڑے ہیں. آپ کے جھگڑے ختم نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا, بڑے بڑوں سے کیا اچھا کوئی کہے گا آپ نے کیوں بحث نہیں کی, آپ نے کیوں یوں نہیں کیا. بھائی یہ بڑے ہیں, چھوڑ دیں. اگر سمجھانا ہی ہے, تفہیم کرنی بھی ہے, تو وہ موقع نہیں ہے. پتیلی گرم پکڑیں گے تو ہاتھ جل جائے گا, اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. گرم برتن نہیں پکڑا جاتا فوراً. تو جو عقل مند سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ ان حالات میں اپنے گھروں میں بحث نہیں کرتی اپنے بڑوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ, نہیں. پھر موقع ملتا ہے اپنی بات بتانے کا, سمجھانے کا. تو میں ہر جگہ یہ نہیں کہتا غلطی مانے, غلطی نہیں ہے تو غلطی ماننا یہ میں نہیں کہتا, لیکن بحث و تکرار سے خود کو بچائے اور امن کی طرف جائے, محبت کی طرف جائے, پیار کی طرف جائے کہ نہیں یار ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ کے گھروں میں, آپ کے دفتروں میں, خود آپ کے مزاج میں اگر یہ ماحول ہے, آپ یہ طبیعت ہے آپ کے مزاج میں, تو اس کو ختم کریں, اگنور کریں. اور بات درست, سامنے کا لہجہ غلط, یہ ہے تو ٹھیک ہے, بات درست ہے, سامنے والے کا لہجہ غلط ہے, تو اس کے لہجے پر اس کو پھر کبھی آپ موقع ملے تفہیم کر لیجیے گا نا, صبر کر کے ثواب کمائیں. اور بات جب درست ہے اور میری غلطی ہے کہ یار مجھے کہنے کا یار آپ یار جوتے یہاں کیوں اتارے, زور سے کہا اس نے, ٹھیک ہے. فور ایگزامپل, ایک ایگزامپل دے رہا, کوئی کسی کو کہتا ہے یار یہ کوئی جوتے اتارنے کی جگہ ہے, اور واقعی وہ جوتے اتارنے کی جگہ نہیں ہے, لہجہ غلط تھا, بات درست تھی. اب معذرت. پھر کبھی موقع میں یار یہی بات نرمی سے سمجھا دیتے. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو سختی سے سمجھانے کو اپنا مزاج سمجھتے ہیں. یار یہ چائے کا کپ یہاں رکھنا تھا اور واقعی وہاں نہیں رکھنا تھا, تو سوری, یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے, واقعی آنے کا ٹائم نہیں ہے, معذرت. اب سامنے بولے تو آ تو گیا نا, رکھ تو دیا نا, اتار تو دیے نا, تو اب یہ جب پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاری نکلتی ہے, آگ سے آگ بجھتی نہیں ہے. تو آگ تو پانی سے بجھتی ہے. بات درست, لہجہ غلط. اگرچہ یہ بھی غلط ہے کہ بات بھی درست ہو, لہجہ بھی درست ہو, لیکن چونکہ ہم مسائل کا حل نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, جھگڑا کیسے ختم ہو, فتنہ کیسے ختم ہو, ہماری لڑائیاں کیسے محبتوں میں بدلیں, تو اس کے لیے ہر فرد کو اپنے لہجے کو بھی درست کرنا ہے, اپنی غلطیوں کو بھی قبول کرنا ہے, بحث و تکرار سے بچنا ہے. میں آپ کے سامنے چند ایک اس حوالے سے مدنی پھول بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. امیر المومنین سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نیکی آسان کام ہے, خندہ پیشانی سے پیش آنا اور نرم گفتگو کرنا, یہ نیکی. ایک دانا یعنی کہ عقل مند شخص کا قول ہے, نرم گفتگو, یہ یاد کر لے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں نرم گفتگو سینوں میں موجود چھپے ہوئے کینوں کو دھو دیتی ہے. کینہ بس جاتا ہے, ایک دشمنی ہے, مطلب نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتے تو دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ نرم گفتگو سے ختم ہو جاتا ہے. ایک اور دانشور کا قول ہے, ہر وہ کلام جو تمہارے رب کو ناراض نہ کرے اور اس کے ذریعے تمہارا ہم نشین یعنی تمہارا ساتھی راضی رہے, تو ایسے کلام میں بخل نہ کرنا, یعنی ایسے کلام میں کنجوسی نہ کرنا, شاید اس کے عوض تمہیں نیکو کارو جیسا ثواب عطا کیا جائے. تو اللہ ہمیں توفیق دے اور بس نرم گفتگو کریں, اچھی گفتگو کریں. حدیث پاک میں ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں جہنم کی آگ سے بچو, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کے ذریعے
اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کہنے کے ذریعے جہنم سے بچا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اچھی بات کہنے کی، اللہ توفیق دے نرم بات کہنے کی، اللہ ہمیں توفیق دے. جھگڑا جدال اور اس طرح کے دیگر فساد اور فتنوں والی باتوں سے اللہ بچائے. اور کوئی جاہل سے واسطہ پڑے اور جہالت کا وہ برتاؤ کرے تو قالوا سلام، ان سے جان چھڑا کر نکل جائیں. اور تم نہیں بات کرنی، یہ کہہ کر نہیں جانا تم سے نہیں بات کرنی، بس نکل جائیں، اس کو اگنور کر دیں، اس سے درگزر کر کے نکل جائیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ آپ کی گفتگو کے دوران ایک چیز ذہن میں آئی ہے. ابھی جیسے آپ الحمدللہ مدری پھول دیتے ہی رہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی، اس کے علاوہ بھی پھر ہم نے دیکھا بھی ہے لوگ الحمدللہ عز و جل اس کو قبول کرتے ہیں، عمل بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. ابھی اس وقت جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں، گھر پہ جو لوگ سن رہے ہوں گے، یعنی جن کو اس طرح کے مسائل ہیں، ذہن بن رہا ہوگا بالکل جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، آگے سے جواب جو ہے وہ نہیں دینا، یہ اس وقت. لیکن وہ جس وقت وہ ٹائم آتا ہے نا، اس وقت سمجھ نہیں پڑتی. مثال کے طور پر ابھی جیسے ہمیں جیسے آگ کے حوالے سے کوئی بتائے کہ آگ لگ جائے تو یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اس چیز کی طرف جانا ہے، لیکن وہ جس وقت آگ لگتی ہے نا، اس وقت دماغ کام نہیں کرتا، اس وقت جس کو کہتے ہیں نا سچکا نہیں پڑتا. تو ابھی جیسے آپ ماشاءاللہ مدری پھول جو ہے وہ دے رہے ہیں، ذہن بن بھی جو ہے وہ جاتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور جو آگے سے بحث نہیں کرنی. لیکن وہ جب وقت آتا ہے اس وقت نہیں جو ہے وہ ترکیب بن پاتی، اس کے لیے کیا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات گھر کا کوئی ایک آدھ سمجھدار آدمی جو ہے نا وہ کر لیتا ہے. مجھے آپ کی ان باتوں سے میری اماں اللہ تعالیٰ کو گھر کی رحمت کرے، ان کا ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، ہمارے گھر میں آگ سے آگ یاد آئی. آگ یوں لگی کہ وہ جو چولہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی الماریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کبڈ وغیرہ کبٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر برتن وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کسی وجہ سے اس کے نوزل سے کہیں سے کوئی گیس لیک کیا تھا کہ وہ آگ کا بھڑکا ہوا. تو اچھا اب ہوا یہ کہ اس کے نیچے پلاسٹک کے برتن رکھے ہوئے تھے. یہ نہیں رکھنے چاہیے. یہ ایک ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اس کے نیچے پلاسٹک کے برتن نہیں رہے، پلاسٹک تو آگ پکڑے گا. تو جیسے پلاسٹک کے برتن کو آگ لگی نا، تو اب اچھا آگ آگے ہے اور جو اس کی جو چابی ہے یا جس کا جو پائپ ہے وہ تو پیچھے ہے، تو وہاں تک جائے کیسے؟ اچھا بجھے کیسے؟ تو ہماری اماں نے جو کچن کے باہر کھڑی تھی زور سے آواز لگائی، نیچے مین میٹر کی چابی بند کرو. بس اماں نے یہ جواب دیا، نیچے مین میٹر کی چابی بند کرو. نیچے مین میٹر کی گیس کی چابی بند کی، گیس بند ہو گئی، آگ ختم ہو گئی. کوئی ایسے نقصان والا نہیں تھا، لیکن نقصان ہو سکتا تھا. دماغ کا اس وقت کام. اسی طرح آگ سے یاد آیا، کام کیا نا، آگ سے یاد آیا کہ جہاں ہم پہلے رہتے تھے تو وہاں پیچھے جھاڑیاں تھیں، اس میں آگ لگ گئی. اب وہ میں بھی گھر میں تھا، تو وہ آگ لگی نا، تو ہم الحمدللہ ہمارے گھر میں چیخو پکار رہی ہوئی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ آگ اگر خدا نہ خواستہ نکل کر آ جاتی ہے، کیونکہ جھاڑیاں تھی، جنگل تھا ایک، مطلب جھاڑیاں تھیں. اب وہ آگ پکڑتی اور آگ یوں آتی ہے، تو ہوا کا رخ یوں تھا، تو آگ نے جانا یوں تھا، گھر کی طرف آنے کا چانس کم تھا. یہ ساری چیزیں اس ٹائم پر اگر اللہ توفیق دے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یوں کر لیں، یوں کر لیں، اچھا وہاں چلے جاؤ. خیر آپ پر قابو پا لیا، مطلب قابو میں آ گئی. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ بعض اوقات گھر میں ایک آدھ کو اللہ توفیق دے نا، تو اس کو سب، کیونکہ وہ انوالو نہیں ہے یا وہ تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہم لاکھ سمجھائیں، کھلاڑی کو لاکھ سمجھا کہ میدان میں اتارو، مسٹیک کر ہی جاتا ہے. لیکن کوئی تو ہوتا ہے نا جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ بتا دے، دیکھو یہاں تم سے مسٹیک، جیسے کوچ وغیرہ ہوتا ہے، دیکھو آپ کی تمہاری مسٹیک ہو گئی، آئندہ نہیں کرنا. تو آئندہ بھی کرتا، پھر سمجھاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ ایک بار سمجھانے سے اکبر حسین چیزیں درست نہیں ہو جاتی. جس کو یوں سمجھے کہ اتنی موٹی اگر مٹی کی تہ لگی ہو نا، تو ایک آج بات جھاڑنے سے وہ موٹی تہ ختم نہیں ہوتی، اس کو مسلسل جھاڑنے کی حاجت اور صفائی کی ضرورت ہوتی، تب جا کر شیشہ صاف شفاف نظر آتا ہے. تو ایک آدھ بار کہہ دینے سے نہیں ہوتا. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ انہیں معافی مانگنا نہیں آتا، اور بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ معافی مانگے بغیر نیند نہیں آتی. معافی مانگنا ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے.
مسکرانا ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. بعضوں کو کہتے ہیں پیسے تو تب بھی نہیں مسکرائیں گے, اور بعضوں کو پیسے دو کہ مسکرانا نہیں تب بھی لیتے وقت بھی ان کی مسکراہٹ نکل آئے گی. تو یہ عادتیں بدلتی ہیں, طبیعت تربیت سے بنتی ہے. کیا بات ہے. اچھا ایک میسیج آیا ہے, یہ ہے کہ جسم میں درد ہے اور ایکٹیو رہنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ معلوم کر لیں. کہاں درد ہے؟ ایکٹیو رہنے کے لیے, اور جسم میں جو ہے وہ درد رہتا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب سے یہ بھی عرض کریں کہ علاج بھی بتائیں. نیز انہیں یہ کہیں کہ اگر نسخوں میں گرام کے ساتھ ساتھ ٹی اسپون, ٹیبل اسپون میں چیزیں اگر وہ بتائی جائیں تو وہ آسانی ہوگی. چلو مولانا ترازو چھوڑو, چمچ پکڑو. یہ نہیں, آج کل چلی جو رہا ہے. جی جی انشاءاللہ. اللہ انہیں ان کی ہر نیک و جائز مراد میں کامیابی نصیب فرمائے. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے 12 گرام جب 6 گرام جو ہے وہ ایک ٹی اسپون کے برابر ہوتا ہے عام طور سے. 6 گرام ایک ٹی اسپون چائے کے چمچ کے برابر ہوتا ہے, اور 12 گرام جو ہے یعنی اس کا ڈبل کریں گے تو پھر وہ ٹیبل اسپون بن جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, ٹی اسپون کیا ہے, ٹیبل اسپون کیا ہے, یہ باپ رے باپ نہ سمجھے بھائی قوم. یہ جس نے دیا ہوگا اس کو ٹی اسپون سمجھ میں آ رہا ہوگا, باقی ٹی اسپون کس کو بولتے ہیں, ٹی تو اسپون کیا ہے. تو یہ ہم تو ہم ہیں نا, ہمارے ساتھ تو ہر ایک طرح کی جینٹری چل رہی ہوتی ہے. اب یہ بھی تھوڑا سمجھا. اب یہ اچھا یہاں سے دکھا دو تو میں ٹی اسپون, لیکن کیونکہ کیمرہ ہے نا تو یہ یوں لگے گا, پتہ چلے کہ وہ اگر میں ٹیبل اسپون دکھاؤں گا تو وہ تو چاول نکالنے کا ہے, تو رائس اسپون ہے. تو ہے چمچ تو الگ الگ خاندانوں کے آتے ہیں, چاول کا الگ آتا ہے, سالن کا الگ آتا ہے, اور یہ الگ آتے ہیں, وہ الگ آتے ہیں. تو وہ اتنی اب وہ چمچ کا سیٹ ہوتا ہے نا, اس میں ایک بڑا ہوتا ہے, ایک تو بہت بڑا ہوتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چاول یا سالن نکالنے کے لیے یہ اسپون چمچ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اس سے چھوٹی سائز کا ہوتا ہے جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, مگر اس سے چھوٹی سائز ہوتی ہے. یہ سمجھے کہ یہ عموماً کھانے پینے کے تعلق سے جن کو جیسے ہم سوپ پی رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز پی رہے تو وہ اچھا سوپ کا چمچ ہی الگ ہے, وہ اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے, وہ تھوڑا گہرا ہوتا ہے, اس میں آتا ہے مال آتا ہے, اتنے میں آتا ہے کوئی نہیں ہے. وہ سوپ پیو کہ کھانسی کا شربت پیو کو سمجھ نہیں پڑتی کیا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے. پھر اس سے ایک چھوٹا ہوتا ہے, پھر ایک چھوٹا ہوتا ہے جو اتنا سا ہوتا ہے, اس کو ٹی اسپون کہتے ہیں. کہ وہ ٹی اسپون یعنی کہ وہ چمچ سے جو ہے نا وہ چینی وینی ملاتے ہیں ڈال کر, یہ تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے. یا بعضوں کا ٹی اسپون بڑا ہوتا ہے جس سے وہ پتی وغیرہ ڈالنے کا, تو یہ مختلف انداز سے چل رہا ہوتا ہے. تو اب یہ حساب کتاب ہے. تو اس میں یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 گرام تقریباً جو ہے نا وہ چائے والا چمچ کہلاتا ہے, اور 12 گرام جو ہے وہ ٹیبل اسپون. مگر اس میں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ بعض جو جیسے میتھی دانہ ہے, اب یہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ اب اس میں ہم نے چھوٹی چمچ میں ڈال لیا چائے والی میں, تو اب یہ 6 گرام ہوگا, ہو سکتا ہے یہ زیادہ ہو جائے. اور اس کے برعکس اگر ہم سفید زیرہ جیسے لے لیتے ہیں, سفید زیرہ ہے وہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے, تو اب وہ اس کے اندر تھوڑا کم آ سکتا ہے. تو یہ کہ انشاءاللہ جس طرح سے فرمایا, یہ بھی کوشش کریں گے کہ ٹیبل اسپون اور ٹی اسپون کا بھی خیال کیا جائے. مگر یہ کہ یہ فائنل نہیں ہو سکتا کہ وہ جو 6 گرام ہوگا وہ بعض 6 گرام ٹیبل اسپون میں آئے گا, بعض 6 گرام چائے والے میں. چھوٹا ترازو رکھ لے گھر میں. چلیں آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا انہوں نے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایج انہوں نے نہیں بتائی ہے. اگر ایج ان کی مور دین 40 ایئرس ہے, 40 سال سے زیادہ ہے, تو پھر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا وٹامن ڈی اور وٹامن سی وغیرہ اور اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا, اگر ان کو کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے اس کے ساتھ. تو اگر ان کی ایج کم ہے تو پھر ان کو اپنے نارمل روٹین پہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ایکچولی اوور ایکسائٹیڈ کام تو نہیں کر رہے, بہت زیادہ مشقت والا کام تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے تھکن کی کیفیت ان کو پیدا ہو رہی ہے.
اب ایسی صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں، اس کا خاص خیال رکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ پانی کی مقدار جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے یہ لیتے رہیں. وائٹامن ڈی جیسے انڈا وغیرہ ہے، دودھ وغیرہ ہے، اس کا استعمال پراپرلی کر لیں تو اس سے کافی حد تک ان کو بہتری آ جائے گی. اور کوئی بھی پین کلر فار دا ٹائم بینگ اس وقت تکلیف کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ ایکچوئل ریزن کیا ہے، ان کو کس وجہ سے باڈی میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بعض اوقات ہڈیوں میں بھی درد ہونے لگ جاتا ہے، مسلس کے اندر بھی درد ہونے لگ جاتا ہے. اگر اس کی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایک پراپرلی کورس ہوتا ہے. تو وہ کورس کمپلیٹ کریں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. کافی دیر سے ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں اتنی دیر سے. ان کا وہ پورا نہیں ہوا، علاج رہ گیا، وہ اگر آپ پورا علاج دیتے ہیں. علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ 2 چیزیں گھر میں، دار چینی تو ہوتی ہے اور میتھی دانہ، یہ دونوں چیزوں کو ہم وزن لے لیں ایک برابر. مثال کے طور پہ 100 گرام یا 50 گرام 25 گرام ان کو پیس کے رکھ لیا جائے. اس کو اگر میٹھا کرنا چاہیں تو آپ مصری اس کے اندر اسی مقدار میں ملا لیں اور پھر صبح شام آدھی چمچ اس کو استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جسم جیسے ایک تو دردوں کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہے، بی پی اگر لو ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جسم ایکٹیو رکھنے کے لیے بھی یہ انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی جب ابتدا میں آیا آپ نے کہا کہ میں پاکستان سے باہر آئے، تو غالباً جب سے یہ کووڈ آیا ہے، غالباً یہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ہے، تو آپ جب ابھی گئے ہیں تو مطلب کیا دنیا چینج ہو گئی ہے یا جیسی چھوڑ کے گئے تھے ویسی ہی ہے باہر کی؟ دنیا چھوڑ کے نہیں گیا، جب جاؤں گا تو مثالیں سب آپ کر دینا یار. مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ کا فریکوینٹ سفر ہوتا تھا سال میں، الحمدللہ کئی ممالک کا سفر ہوتا تھا، ایک تو سفر مشکل ہو گیا اکبر حسین. جانے سے پہلے ٹیسٹ کراؤ، آنے سے پہلے ٹیسٹ کراؤ، اور ٹیسٹ میں آزمائش تو ہے، جو بھی ایک آزمائش ہے. پھر کہیں بولتے ہیں سوشل ڈسٹینس رکھو، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں پڑتی. اصل میں امیر سنت ہمارے پیر و مرشد ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ہم لوگ کئی چیزوں میں نفسیاتی مریض ہیں. کئی نفسیاتی طور پر کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو پراپر جس کو کہتے ہیں نا کہ کرنے کا جس کو حق کہتے ہیں، ہم وہ نہیں ادا کر پاتے. تو یوں کنفیوژن رہتی ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. ماسک کی کہیں پابندی بہت زیادہ ہے، کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بات ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور ایک خوف ہے، ڈر ہے، لوگ لوگوں سے ملنے میں گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. پھر اب پتہ ہے کہ کھانسنے چھینکنے میں پرابلم ہے، تو نہ کوئی کھانسنے میں احتیاط کرتا ہے نہ چھینکنے میں احتیاط کرتا ہے. تو ہے مسائل تو ہیں. اصل تو یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، اور پریشانی میں یہ ہے کہ یار ایک پریشانی تو کورونا کی ہے، ایک پریشانی ہے کہ یار نارمل کب ہوگا. یہ ایک سوال ہے لوگوں کا، یار یہ نارمل کب ہوگا. اچھا ویکسین آ گئی ہے، اب ایک سوال، ویکسین ایشو ہے، ویکسین ایک ٹاپک ہے، لگائیں گے نہ لگائیں. اور میرے سے بھی لوگوں نے مجھے لگایا گیا، میرے کو اس کی کوئی ایسی خاص تحقیق نہیں ہے. جو بھی میرے پاس معلومات ہے وہ معلومات وہی ہے جو آپ کے پاس ہے. کوئی مطلب ڈائریکٹ ویکسین بنانے والی کمپنی سے میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ اس ویکسین کمپنی بنانے والے کے ساتھ جس نے شرعی بورڈ کے ساتھ میری کوئی اس طرح کی میٹنگ اب تک ہوئی ہے. تو جتنی معلومات میرے پاس ہے، میرے طرح کے نہ جانے ہزاروں لاکھوں کے پاس اس طرح کی معلومات ہوگی. تو ویکسین ایک ایشو ہے کہ ویکسین لگائیں نہ لگائیں. اور پھر ایک پرابلم یہ ہے کہ جناب یہ نارمل ہوگا کب، یہ چیزیں ختم کب ہوگی. کروڑوں لوگ ہیں. اب دوبارہ پتہ چلا چند ایک ملکوں کا کہ وہاں بہت سخت لاک ڈاؤن ہے، بارڈر بند کر دیے گئے ہیں، سیکنڈ ویو آئی ہے، تھرڈ ویو آئی ہے. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کریں. یہ بات ہے کہ جو مارچ اپریل مئی جون وغیرہ میں جو صورتحال تھی وہ نہیں ہے. یعنی کہ کووڈ موجود ہے، شاید اس سے زیادہ سختی کے ساتھ کورونا کا ایک ہوا آئی ہے، یہ مطلب یہ پرابلم بڑھا ہے. لیکن لوگوں کی زندگی جو ایک بالکل ایب نارمل ہو گئی تھی چند مہینوں پہلے، کہ گھر میں بند 2 2.5 3 مہینے لوگ گھروں میں رہے ہیں اور دکانیں بند، مارکیٹیں بند. تو اب شاید ریاستوں کو، انتظامیہ کو یا لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ حل نہیں ہے، کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے تب بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے ان لوگوں کو. تو اب انہوں نے مارکیٹیں اور سارا جتنا بھی تھا وہ کھول دیا، اور بعض جگہوں پہ جہاں یہ ضرورت سمجھتے ہیں وہاں پر
لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, سیمی لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, مائکرو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, کہیں کرفیو بھی لگا دیتے ہیں. ایک کنٹری, ہر ملک کی ایک الگ الگ اسٹریٹجی ہے. لیکن یہاں مراد ساتھ میں ایڈیشن یہ ہے کہ یعنی آپ جیسے ابھی گئے, ایک تو آپ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سے آپ کا جیسے ملنا جلنا, اب بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ جس آپ کا انٹروڈکشن ہوا تو آپ نے کیا مطلب جیسے ان کی جیسے آپ نے کہا کہ پریشان تو ہیں, تو کیا وہ اس دوران ان کے اندر للہیت, خوف خدا اور یہ اس لائن کی طرف آئے یا جیسا آپ اور ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں نا ویسا شاید فرق نہ ملے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قدرے لوگوں کے زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ ہی جاتا ہے. دیکھیں مصیبت اور پریشانی خود ایک ایسی شے ہے جو رب کی یاد دلا دیتی ہے. تو اس طرح سے تو یہ لوگ پریشان ہیں, لوگ کہتے تو ملیں گے آپ کو, بس ہمارے گناہوں کی سزا ہے, اس طرح کا کچھ نہ کچھ احساس ملتا ہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کہ مسجدیں بہت آباد ہو گئی ہوں اور جناب سنیما گھر اور گناہوں کے اڈے ویران ہو گئے ہوں, ایسا نہیں ہے, بلکہ بعض بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے انہوں نے گناہوں کی پریشانی اور مول لے لی ہے. ڈاکٹر زیرک کے یہاں بھی ایشو بڑھ گیا ہے. اور جب میں ڈاکٹر زیرک سے یہ سوال کروں گا, ایک تو اوور آل جو ڈسکشن ہوئی ہیں اس کا کوئی سمری آپ کے ذہن میں اگر ہو تو بیان کر دیجیے گا. دوسرا یہ کہ اس وقت چند ممالک میں کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال بڑھا دی گئی ہے, اور ایک تو نیا آیا تھا تو سب گھروں میں بیٹھ گئے, اب پھر نکالا گیا تو وہ چیزیں ریلیز ہوئی, اب دوبارہ کہا گیا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ. تو سیکنڈ ٹائم بیٹھنا جو ہے نا یہ زیادہ بھی پرابلم کر سکتا ہے, اور لوگ نفسیاتی طور پر یار یہ نارمل کب ہوگا, یہ بھی ایک طرح سے میرا خیال ہے شاید دماغ پر پریشر ڈالتا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کئی بیماریاں پیدا کر دیں, گھروں میں کئی مسائل پیدا کر دیں. تو اوور آل اگر آپ ان تمام صورتحال کا جائزہ مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی فوائد ملیں گے. جزاک اللہ خیر. شروع میں جو ہماری ڈسکشن سلسلے میں چلی, نگران شورا نے بحث و مباحثے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے مدنی پھول دیے. بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک گھر کی بات کریں اور جو گھر کا اسلامی بھائی گھر کا سربراہ ہے, تو اب وہ اپنے شریک حیات یا بچوں کے حوالے سے یا دیگر گھر کے افراد کے حوالے سے جو معاملات سمجھتا ہے کہ درست نہیں ہیں, تو اس میں جو کون سا اچھا انداز اپنانا چاہیے دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے, یقیناً نگران شورا نے اس میں ایک مدنی پھول دیا کہ نرمی سے گفتگو کی جائے. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے مثال کے طور پر کہ یہ کام اس نے غلط کیا, اب آپ اگر ان کو کہیں کہ یہ کام آپ نے غلط کیا تو یہ بہت بڑی بذات خود پرابلم کریٹ کر دے گا, کیونکہ اگلا مانے گا نہیں, اور اب آپ کے لیے پہاڑ کھڑا ہو جائے گا اس کو کنونس کرنا کہ یہ آپ نے غلط کیا, اور بس اسی میں ہی پھر الجھن پڑ جاتی ہے. اس کی بجائے اگر یوں کہا جائے کہ فلاں کام جو آپ نے کیا اگر یہ یوں ہو جاتا تو کیسا, اچھا یہ جو جملہ ہے نا یوں ہو جاتا تو کیسا, اب وہ اگلے کی عزت نفس پر جو ہے یہ بھاری نہیں ہے, کیونکہ ہم کلام یہ کر رہے ہیں کہ الٹرنیٹو, اور اس سے ایک طرح سے مشورہ مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی جیسے بعض دفعہ نگرانی شورا کہتے ہیں نا کہ کوئی تربیت کرتا ہے تو ایسے ہلکے سے پھول برسا کے چلا جاتا ہے, تو یہ طریقہ وہ تربیت کے پھول جو ہے وہ نچھاور کرنے کا ہے کہ آسانی سے اگلا سوچنے پر خود ہی مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یار اگر یوں ہو جاتا. پھر جو بعض دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے, بالخصوص اگر گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے, تو اس کے لیے پلاننگ پہلے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک بہت نازک ٹاپک ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے, اس کے لیے پلاننگ درکار ہے. مثال کے طور پر اگر بچوں کی امی کے حوالے سے کوئی کمزوری دیکھی تو فوراً آپ کبھی بھی اصلاح نہ کریں, آپ اپنا وقت لیں, اس پر سوچیں. مثال کے طور پر ایک اچھا طریقہ یوں ہوگا کہ آپ کام سے آئیں, کچھ جو بھی تحفہ تحائف لینا ہے گھر والوں کے لیے لیں, آئیں تحفہ پیش کریں, بیٹھیں آرام سے, اور کوئی ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو, نیوٹرل انوائرمنٹ ہو, اڑا اڑی نہ ہو. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ آپ ان کی پہلے تعریف کریں, پھر تعریف کے ساتھ پھر کہیں کہ اگر یہ چیز یوں ہو جاتی, اس کے فوراً بعد پھر آپ ان کی کوئی 2-4 اچھے کاموں کی تعریف کریں.
تو یہ طریقے سے جو ہے وہ جب ہم اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل، چاہے یہ گھر والوں کی ہو، بچوں کی ہو، بالخصوص بچوں کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ غلط کہیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلم بڑھ جائے گی، اس کا الٹرنیٹو پیش کریں. اگر شرعی معاملات ہیں تو ظاہر ایسی صورت میں آپ ہمیشہ علماء کرام دارالفتاء اہل سنت کی رہنمائی لے کر ہی ان مسائل کو جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں. یا بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں بندہ سوال بھیج دیتا ہے یا آ جاتا ہے، ایسے ویڈیوز بھی بندہ جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہے. لیکن ٹائمنگ، انوائرمنٹ، آپ کی اپروچ، یہ بہت ضروری ہے. دوسرا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے یقیناً یورپین کنٹریز میں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ بالخصوص، اس طرف جو ہے یہ کرونا وائرس اگین بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. یو کے اندر اس وقت پچھلے جو پیک تھی، پہلی پیک، اس سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اس کی بنسبت زیادہ لوگ اسپتالوں میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. اور جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے یہ بالکل یعنی کہ اپنی کیپیسٹی سے جو ہے وہ اوپر جا چکی ہے باتیں. بہت سارے روٹین آپریشنز یا کچھ ضروری آپریشنز بھی کینسل ہو رہے ہیں، جو بالخصوص مثال کے طور پر بعض اب کینسرز کے آپریشنز بھی جو ہے وہ کینسل ہو رہے ہیں، اور ایسے مریض جو ہے وہ کافی مشکل کا شکار ہیں. اور اب یہ بھی دوسرا ایشو کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک ملک کا سسٹم ہوتا ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. کوئی بھی ملک اس وبا کے لیے کتنی بھی اس کی وہ بیسٹ سسٹم نہ ہو، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اب یو کے اندر بالخصوص جو ہے ویری سون، اب کیونکہ جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، فل ہو چکی ہے اکثر اسپتالوں میں، تو اب ڈاکٹروں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ 2 مریض آ رہے ہیں، اس میں سے کس ایک کو لینا ہے. اور ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ جس میں ڈاکٹرز اور ان کی باڈیز نے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی اگر ہم کسی ایک کو ریفیوز کرتے ہیں تو ہمیں لیگل پروٹیکشن دی جائے کہ کل ہمارے خلاف کیس نہ ہو جائے کہ ڈاکٹروں نے جو ہے نا ان کو جو ہے وہ مرنے دیا، ان کا علاج نہیں کیا. تو ایسی صورت میں گورنمنٹ میں ری ایشورنس دی ہے، ظاہر ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے اور یہ مشکل ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بات نگران شورا نے بڑے درست فرمائی کہ شروع میں جو پہلی لاک ڈاؤن تھا اس میں ایک ڈر تھا، ایک واقعی لوگوں کو تھوڑا تھا کہ ہاں یہ چیز جو ہے نا کوئی ہے، اور بھلے چلو جتنا بھی تھا، لیکن اب ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کا یہ ڈر کافی کم ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں پھر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اتنا ذہن نہیں ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کسی ایک کو ہو گیا کرونا، اب وہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں. ابھی جو میڈیکل ریسرچ ہے اس کے حساب سے کرونا وائرس جس کو ایک دفعہ ہوتا ہے کم و بیش 5 یا 6 ماہ کے لیے تو اس کو پروٹیکشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ وائرس ان کے یعنی کہ وائرس اگر مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے بیماری نہیں ہوتی لیکن وائرس موجود ہوتا ہے، اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کی وائرس اوروں کو مطلب ٹرانسمٹ کر رہے ہو، جو میڈیکل جو ہے وہ ریسرچ کہتی ہے. اس حوالے سے میں سب سے زیادہ جس چیز کا جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی صفائی، فیس ماسک کا صحیح معنوں میں استعمال، اور جو سماجی دوری ہے. یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ عوام کا ہی اس میں جو ہے وہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر یہ ان چیزوں کو فالو کریں. نگران شورا میں آخری میسج بات جو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایک کنفیوژن بھی ہے، جیسے ایئر ٹریول کے حوالے سے بعض دفعہ لوگوں کا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں ایئرپورٹ پر جائیں تو لائنوں میں تو 2 میٹر ڈسٹنس وغیرہ وغیرہ، جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ 2 میٹر ڈسٹنس کدھر جاتا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ دیکھیں اتھارٹیز کے حوالے سے بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ عملی حل کیا ہے. جہاز کے اندر 2 میٹر کا سوشل ڈسٹنس عملی حل نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جہاز کو پیسنجر لے جانے ہوتے ہیں، فائنینشلی جو ہے وہ ایک سچویشن کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں بہتر حل یہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا فیس ماسک پہن کر رکھیں، غیر ضروری کانٹیکٹ نہ کریں، ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے. تو بعض دفعہ اس طرح کنفیوژن کی وجہ سے ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ الٹ کی طرف سوچنا پڑ جاتا ہے،
یہاں یہ تو یہاں کیوں نہیں. دیکھیں عملی طور پر جو ہے وہ جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کر ہی ایک ہمارا ڈیسیژن لیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہر ایک سچویشن کو ایک ہی پلڑے میں تولیں گے تو پھر نقصان ہی ہوگا. بہت خوب. جی میں کالز کی طرف جاتا، لیکن ایک میسیج آیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے مبالغہ کیا، جو میسیج آیا ہے انہوں نے 24 گھنٹے جو ہے نا شیطانی خیالات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور خودکشی کی طرف کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. اور یہ جن کا میسیج ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ آسانی کرے. اور خودکشی کا تو نہ ہی سوچے، وہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اب اس کا اندازہ ہوا نہیں اور اللہ کسی کو کرائے بھی نہیں. تو یہ خود بہت بڑی مصیبت ہے کہ یہاں کی تکلیف میں تو آفٹر آل موت تو ہے ہی کہ تکلیف ختم کر دے گی، اللہ آسانی کرے، نزا کی سختیوں سے بچائے. لیکن خودکشی کرنے کے بعد تو پھر تکلیف ہی تکلیف ہے نا. جس چیز سے وہ خودکشی کرے گا اس شے سے اس کو، اس آلے سے، اس شے سے اس کو عذاب دیا جانے کے ارشادات میں نے پڑھے ہیں. تو اس طرح تو سوچے ہی نہ، اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے رب پر بھروسہ کرے. حالات بدلے کون سوائے رب کے؟ شفا کون دے؟ اللہ. محبت کون ہمارے لیے پیدا کرے؟ اللہ. امن کون دے؟ اللہ. تو یہاں وہاں سوچنے کے بجائے ایک ورڈ ہے اوور تھنکنگ. ایڈوانس تھنکنگ بھی سم ٹائم پرابلم کریٹ کرتی ہے، لیکن اوور تھنکنگ تو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. ضرورت سے زیادہ ہی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل پیدا کریں اور اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ یہ آپ منہاج العابدین مقتضی المدینہ کی لے لیں، اس میں توکل کا بہت اچھا بیان آپ کو ملے گا. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ. صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. پھر پڑھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تمہیں آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، وَالْجُوعِ، بھوک، وَالنَّفْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہاری جان، تمہارے مال کے ذریعے تمہیں اللہ کے وَنَقْسِمْ، مالوں کے نقصان، کمی، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ انفس والثمرات، پھلوں کے نقصان. اس میں اولاد بھی تفسیر لی گئی ہے. تو یہ تو آزمائش ہوتی ہے انسان کو، لیکن آگے دے وبشری صابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے، صبر والوں کے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے. اور پھر وہ ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اور حرام موت کی طرف نہیں، بلکہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی حرام حل کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کریں، اور وہی ہے حقیقی کارساز، وہی ہے مدد کرنے والا، وہی ہے دکھ درد دور کرنے والا، وہی ہے پریشانی دور کرنے والا. اچھا پھر یہ سوچیں کہ وہ جو حدیث ہے، میں نے حدیث بیان کی تھی کچھ عرصے پہلے، اس کو میں دوبارہ موقع کی مناسبت سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کے بیماری میں، اگر اللہ انہیں صحت دے دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کچھ بندے ایسے ہیں جن کی ایمان کی سلامتی ان کی صحت میں، اگر اللہ انہیں بیمار کر دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کچھ بندے ایسے جن کی ایمان کی سلامتی ان کی غربت میں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کر کے امیر کر دے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور کچھ بندے ایسے جن کی ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں، اگر انہیں غربت دے دی جائے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو درست فرماتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو ہمارا بھلا کاہے میں ہے، کس میں ہے، یہ سوائے رب کے کون جانتا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور کنفیوژن، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. یہ اسی سفر کی بات ہے اکبر حسین، یہ موضوع چلا تھا تو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یہ موضوع چلا، میں کہ یہ ٹائلیں جو گھر میں لگی ہوئی ہیں ساری ایک ہی ٹائلیں تھیں پورے گھر کے اندر. ایک ایگزامپل میں نے دی، پورے گھر میں ایک ہی ٹائلیں، یہ ٹائلیں آپ کی،
میری آپ لائے، آپ ٹائلوں کے مالک. یہ ٹائلیں، اب ان میں سے کچھ ٹائلیں آپ نے لگائیں ڈرائنگ روم میں، کچھ ٹائلیں لگائیں آپ نے باتھ روم میں. باتھ روم کی ٹائل بولے میرے کو باتھ روم میں کائے لگا، ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں لگایا؟ ڈرائنگ روم کی ٹائل بولے میرے کو ڈرائنگ روم میں کیوں لگا، بیڈ روم میں کیوں نہیں لگایا؟ بیڈ روم کی ٹائل بولے میرے کو بیڈ روم میں لگایا، میرے کو کچن میں کیوں نہیں لگایا؟ آپ بولو میری ٹائل ہے، میری جہاں مرضی ہے میں لگاؤں. جس طرح ٹائل کہاں لگاؤ تمہاری مرضی ہے، طرح بندہ کس حال میں رہے گا یہ رب کی مرضی ہے. رب ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھے. اچھا پھر ہمارے رب کے تعلق سے آپ مطلب کہ اس بات کی طرف جائیں کہ ہمارا رب سمیع و بصیر ہے، اس کی شان علیم و بذات الصدور، دلوں میں آنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا بندہ جس حال میں ہو رب کو پتہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرا حال میرا رب جانتا ہے، میری تکلیف میری مصیبت میرا رب جانتا ہے، میری آزمائش میرا رب جانتا ہے، میرا امتحان میرا رب جانتا ہے، میری مصیبت میری پریشانی میرا رب جانتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کو رحم کرنے والا نہیں، رحمان صرف اسی کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور وہ جو وقت آیا ہے آزمائش کا اس میں اپنے رب کو مزید یاد کرے. حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرے کہ ان کے بدن میں، ان کے گھر بار میں ہر کہہ سکتے کہاں سے ان کے لیے آزمائش اور مصیبت پریشانی نہیں آئی. انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر انہیں عطا فرمایا. تو یہ ہمارے لیے واقعات ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا. کربلا کے میدان میں امام حسین کی آزمائش کیا کم تو نہ تھی؟ تو کوئی بھی ایسا جو ایک سوال کے ضمن میں گویا کہ یہ سمجھے کہ شاید ہزاروں فیملیز کو اور ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی خودکشی ایک حرام موت ہے، لیکن مسئلے کے حل بھی کو حرام کام کے ذریعے نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. اور وہ جب اپنی رحمت سے آپ کو نکالے گا نا، ہاں ایسا نکالے گا کہ بس پھر بندے کو بعدوں کا خیال آتا ہے کہ یار یہ مصیبت میرے لیے کتنی بڑی راحت کا سبب تھی. یہ مصیبت آتی ہیں، آسانیاں بھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب آزمائش آتی تو آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، یہی ہے ترجمہ. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ واقعتاً میرے اندر آسانی والی یعنی راحت والی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو میری درخواست ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص گھر بار کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، روزگار کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، کسی طرح کی آزمائش ہے، لوگوں سے تکلیف ہے، گھر سے تکلیف ہے، علاقے سے تکلیف ہے، محلے سے تکلیف ہے، کاروبار کی تکلیف ہے، کیسی تکلیف ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کیسی تکلیف ہے، اور اس کے سوا کون ہے جو تکلیف سے نکالے. استغفار کریں، رجوع کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں، اور نماز تہجد کی کوشش کریں، اشراق چاش کی نوافل بھی ادا کریں، اور نماز با جماعت کا اہتمام کریں، سچ بولیں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں. جب نکالنا ہی اسی رب نے ہے تو پھر اس کو راضی کر کے اس کی رحمت لینے کی کوشش کریں نا. یہ میری درخواست ہے آپ سب سے. اس میں میں چاہوں گا کہ وہ روحانی علاج بھی مل جائے تاکہ اس طرح جو آزمائش پریشانیوں مصیبتوں کا شکار ہیں ان کو بھی ایک پڑھنے کو بھی مل جائے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو آپ کے مسائل ہیں ظاہری معاملات کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، اور جو مدنی پھول کی بلا نگرانی شورا نے عطا فرمائے اس پر بھی عمل کریں. تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین عمل کریں، اللہ کی رحمت سے ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ. ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جنہوں نے میسیج کیا تھا خصوصیت کے ساتھ اس پر عمل بھی کیجیے گا. تو شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے بہکاوے سے اور شیطان کی چال سے انشاءاللہ عز و جل ہم محفوظ رہیں گے. شیطان سے بچنے کا عمل یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص اول و آخر درود پاک کے ساتھ اب یہ پڑھ لیا کریں. سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. روزانہ آپ نے یہ اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے.
ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا عفو یا عفو یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی دل کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، اور صحبت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے گا، مدنی قافلے میں بھی سفر کی نیت کیجئے۔ دیکھیے اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ نے چاہا آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور ذہنی اور ایک قلبی اطمینان جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ میں وہ یہ ایک بکلیٹ لایا تھا، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے ویلفیئر کا، FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ تھوڑا اس کو کہاں سے قریب کریں گے، اس کو کرو تھوڑا اور زوم کریں، ہاں یہ پڑھنے میں آ رہا ہے آپ کو، FGRF۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ایک طرح سے وہ جو ویلفیئر کے جو کام ہیں، ویلفیئر کے کام کا یہ ایک ہے۔ یہ الحمدللہ یہ بنایا ہمارے اسلام میں۔ میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے دوں کہ ان کی مصروفیت، یہ راشن وغیرہ کی تقسیم تھائی لینڈ میں، اور اسی طرح سیرین ریفیوجیز کے اندر جو کام ہوا، سندھ میں جو کھانے تقسیم کی گئی کھانے پینے کی 2020 میں 3 لاکھ کا فگر یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو روہنگیا کے جو مسلمان کی مدد جو بنگلہ دیش میں کی گئی تھی، اس کے تعلق سے پھر کووڈ-19 میں جو کچھ ہوا، پھر 2.6 ملین فیملیز یعنی کہ 26 لاکھ گھرانوں میں جو راشن وغیرہ کی جو تقسیم کی گئی، اس کا ایک انٹروڈکشن پہ تھیلیسیمیا کے لیے جو بلڈ دیا گیا، اور ابھی 35,000 سے پلس یہ بلڈ دیا گیا ہے۔ اور یہ ٹری پلانٹیشن یعنی کہ گرین پاکستان، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ گرین ورلڈ کی طرف ہم جائیں گے۔ تو دا کرنٹ گول از ٹو پلانٹ 1 ملین، انشاءاللہ 1 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پلان ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو بھی لگانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح آن لائن قرآنک سینٹر ہیں، تو جیلوں میں جو دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں، تو اس طرح مساجد ہیں، مدنی چینل کے تعلق سے جو ہے، اسی طرح دارالمدینہ ہے، اور اس کے تعلق سے بھی اس میں لکھی گئی ہے۔ دارالمدینہ کا ابھی تک 98 برانچز بن چکی ہیں۔ ڈیجیٹل دعوت اسلامی کا بھی یہاں پر انٹروڈکشن موجود ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری اس میں ہیں۔ تو یہ کام دعوت اسلامی کی ویلفیئر کے تحت اور بھی ہیں۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ویلفیئر کے کاموں میں ہمارے اسلامی بھائیوں کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں، ہاتھ بٹائیں۔ اور اب جو اس وقت رجسٹریشن جو ہم کر رہے ہیں تھیلیسیمیا فری پاکستان کے لیے، تو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن بھی کروائیے، اپنا نام رجسٹر کر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ وہاں پر لکھا ہوگا تھیلیسیمیا کے تعلق سے کلک کریں گے، ایک فارم آئے گا، فارم بھر کے سبمٹ کر دیں، تو انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ سے ضرورت ہوئی تو رابطہ کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ خدمات دعوت اسلامی کی ویلفیئر کے تعلق سے۔ البتہ یہ کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کی جو 12 دینی کام ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی دعوت اسلامی کی خدمات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان سب کی بنیاد وہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں جو ہمارے علاقوں میں کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب افراد آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر الحمدللہ بہت ساری چیزیں آپ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور مین پاور، افراد، ورکر، محبت کرنے والے، چاہنے والے، دعوتوں کو سمجھنے والے، یہ آپ کو ملتے ہیں ان 12 دینی کاموں میں، جس میں آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، جس میں مدنی قافلہ ہے، اس میں نیک اعمال کا جائزہ ہے، اس میں آپ کا فجر کے بعد کا قرآن تفسیر کا حلقہ ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے، اس میں آپ کے علاقائی دورے ہیں، اور اسلامی بہنیں جو 8 ان کے جو دینی کام ہیں وہ ہیں۔ تو اس طرح جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے 12 اور اسلامی بہنوں کے جو 8 دینی کام ہیں، یہ وہ کور ورک جس کو کہتے ہیں، یہ وہ بنیادی دینی کام ہے جس کے ذریعے آپ کے پاس عاشقان رسول بڑھ چڑھ کر آتے ہیں، آپ اس سے مسجد آباد کرتے ہیں، پھر انہی میں سے آتے ہیں، کوئی آپ کو
کسی اور دینی کام میں کام آتے ہیں، اسی میں سے کوئی اور دینی کام، یا بیسک پروڈکشن جو آپ کی ہے نا وہ ان 12 دینی کاموں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو میرے تمام اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے علاقے کے 12 دینی کاموں کو مضبوط کریں اور ان کو آگے سے آگے لے کر بڑھیں، پھر ذیلی حلقہ، علاقہ، ڈویژن، تحصیل، زون، ریجن، اور یوں پھر آپ کو ایک سے ایک قابل لوگ ملتے چلے آئیں گے جو مختلف فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی دعوت اسلامی کے پاس اور بہت سارے ذریعے ہیں۔ ویلفیئر کا میں نے ذریعہ بیان کیا، ایجوکیشن فیلڈ ہے، میڈیکل فیلڈ ہے، اس طرح بہت سے۔ کل میں نے رات ہمارے شعبہ تعلیم کے ذمہ داران کا الحمدللہ مشورہ، رات کو تقریباً 3:30 بجے فارغ ہوئے ہیں۔ تو بہت خوبصورت ماشاءاللہ ان کی کوششیں شامل ہیں کہ تعلیمی اداروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ جس تعلیمی اداروں کے تعلق سے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ 70% منشیات وہاں پر تقسیم کی جاتی تو ہمارے نوجوانوں کا بنے گا کیا۔ تو اسی طرح حافظ بنانے کی، جیسے کہ مدرسۃ المدینہ ہے تو جامعۃ المدینہ ہے، یہ سارے جو ہمارے ادارے، المدینہ علمیہ کتاب شائع لکھنے والا بنانے والا ادارہ ہے، مکتبۃ المدینہ کتاب شائع کرنے والا، اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کا ذریعہ ہے، روحانی علاج ہمارا الگ شعبہ ہے، اسی طرح بہت سارے شعبے، تقریباً 80 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مطلب بیسک بنیادی شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے نیچے ذیلی شعبے ہیں ان کی تعداد تو خیر پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ہوتا یہ ہے، جو میں درخواست آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تمام دعوت اسلامی والیوں، اسپیشلی میں ذمہ داران کے لیے میں اپنی یہ درخواست حاضر کر رہا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے جملہ آل اوور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کریں اور نگران اس کو بیان کریں۔ یعنی میرا اتنا بڑا اسٹور ہے، اس کے اندر جتنی پروڈکٹ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے سیلز مین کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے مبلغین کو، ہمارے ذمہ دار کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے یہ چیزیں۔ تب انشاءاللہ، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اسی سفر میں کہیں میں حاضر تھا تو کسی کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے ان کو یہ پریئر ٹائم اپلیکیشن میں نے ان کو بتائی ہے، جیسے پریئر ٹائم اپلیکیشن میں کہ یہ کھولی تو میں نے ان کو بتا رہا تھا، میں کہا یہ دیکھیے پریئر ٹائم اپلیکیشن میں یہ چیز ہے، یہ کیلنڈر ہے، تو یہ جناب آپ وہ کیا کہتے ہیں قبلہ ڈائریکشن ہے، اچھا قبلہ ڈائریکشن ہے، پھر اور چیزیں سامنے آئی تو میں نے کہا یہ بھی کھولیں، پھر میں نے کہا یہ کھولیں، تو روحانی علاج کھولا، روحانی علاج میں نے کہا پڑھیں، تو بھائی میرے کو تو انگلش آتی ہے، تو میں کہا بھائی انگلش کھول لیں، بھائی یہ انگلش کھل گیا، تو یہ انگلش کھل گیا تو یہ انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا پڑھیں، آپ کو کون سی مطلب کہ کس طرف آپ کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے پھر کھولا 29-29 نے جو یا مہمینو ہے تو وہ کھولا، پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت زبردست ہے۔ میں نے کہا پھر میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو بھی کہ دیکھیں اس میں نماز قبلہ قضا نمازوں کے تعلق سے ہے، قرآن کریم کے تعلق سے ہے، منتھ وائز ہے، اس میں تسبیح الگ ہے، یہ بھی میں دیکھا یہ تسبیح ہے، اب تسبیح دیکھا، اب یہ مثال کے طور پر اب تھوڑا ادھر سے آئیں، اب بیٹھے ہوئے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے تو تسبیح، یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب میں میری دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے صرف پریئر ٹائم کی اپلیکیشن کے یہ 6 چیزیں بیان کی، شاید آپ میں سے کئیوں کو پہلی بار پتہ چلا ہوگا۔ اب اپلیکیشنیں ہیں کتنی دعوت اسلامی ہیں، اس کا فگر اپلیکیشنوں میں ہے کیا، اس کی معلومات، فلاں شعبہ کا نام کیا ہے، اس کی معلومات، فلاں شعبہ کیوں بنایا گیا، اس کی معلومات، فلاں شعبے کی کیا فوائد حاصل کرے، اس کی معلومات، یہ سارا دعوت اسلامی والوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور کئیوں کو پتہ ہے، مگر جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، نگران و ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں اور اپنے ذمہ داران تو پہنچے، کیونکہ جب ان کی ملاقات کسی سے ہوتی ہے، علاقوں میں، مسجد میں، تعلیمی ادارے میں، آفیسز کے اندر، جب ان کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ فوراً کلک کرتے ہیں، فوراً سمجھ جائیں گے کہ یار یہ وہ اسلامی بھائی ہے، یہ وہ عاشق رسول ہے جو میری دعوت اسلامی کے فلاں دینی کام کے لیے مناسب ہے، بہتر ہے،
اس میں اس کی سوچ ملتی ہے، پیشنٹ کے مطابق اس کو پروفیشن مل جائے گا، کام بن جائے گا اور دین کا کام بڑھے. اس سے فائدہ کیا ہے؟ دین کا کام بڑھے گا. تو یوں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں موجود مختلف طبقات میں جو عاشقان رسول ہیں، انہیں آپ ان کی سوچوں کے مطابق دعوت اسلامی کے دینی کام دے پائیں گے. اور وہ ان کی جو اپنی ویلنگ اور سوچ ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی دین کے لیے کریں، تو ان کو بہت مزہ آتا ہے. یار ہم نے کر لیا، ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں. ہمارے آئی ٹی کے اندر اتنا کام ہے، والنٹری طور پر کسی کو دے دیتے ہیں، وہ گھر بیٹھ کر کوئی چیز بنا کر دے دیتا ہے، فلاں دے دیتا ہے، فلاں بنا کر دے دیتا ہے. ہمارا تعمیرات کا اتنا کام ہے، کنسٹرکشن کا، ہمارے پراپرٹیز کا اتنا کام ہے. دعوت اسلامی کو لوگ وقف کرتے اپنی جگہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. ہم جاتے جاتے وقف بھی صدقہ جاریہ ہے. اپنی جگہ وقف کر دی اللہ کے لیے، وہاں جب تک دین کا کام، ثواب کا کام ہوتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس صدقہ جاریہ کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسے کئی ہمارے دعوت اسلامی کے، آپ کی دعوت اسلامی کے دینی کام ہے. اور مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو میری یہ درخواست آپ سب اپنے پاس محفوظ رکھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ایک اللہ نے چاہا تو مدنی گلدستہ بنا کر آپ کو حاضر کیا جائے گا. اس کو دیکھیے گا، سنیے گا، اب اس پر عمل کی طرف بھی جائیے گا. میرے رب نے چاہا تو دعوت اسلامی اور ترقی کرے گی، اور ترقی کرے گی، اور ترقی کرے گی. کالز شامل کرتے ہیں. عبد المعصوم مختاری مسقط عمان سے عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا تھا، ہائی ہو گیا تھا. تو پہلے تو نہیں ہوا، کبھی کبھار ہوا تو بعد میں ٹھیک ہو جاتا. تو ابھی پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا تو جو ہے نا وہ انہوں نے پھر میڈیسن لکھ کے دی. ساتھ میں یہ ہے کہ وہ گردن میں درد شروع ہو گیا اور گردن میں وہ چٹکنے کی طرح کی آواز بھی آتی ہے. ابھی میڈیسن تو بھی میں نے بند کر دی ہوئی، کافی دیر سے نہیں کھا رہا. بلڈ پریشر بھی نارمل ہے. براہ کرم میرے مسئلے کا حل فرمائیے گا. میری والدہ کو جو ہے نا وہ ہائی بلڈ پریشر ہے اور ان کے دماغ کو کھچاؤ بہت زیادہ پڑتا ہے، کہ اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا دے. جن مریضوں کے لیے میسج کیا گیا اللہ ان کو بھی تندرست و شفا عطا فرمائے. تو کوئی سی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس وقت پوشیدہ ہوتی ہیں، جس کا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. ریسرچ چلتی رہتی ہے، کنٹینیوسلی اس کے اوپر کام چل ہی رہا ہوتا ہے. لیکن فی الوقت جو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم کچھ مشورے دے کے، کچھ احتیاطیں کرے، کچھ ادویات کی دوا تجویز کر کے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ مریض جو ہے اپنے نمک وغیرہ کا جو ہے اس کا خاص طور پہ اس کا خیال رکھے کہ اس کو کم سے کم کر دے. بعض لوگ بولتے ہیں ہم بہت کم ہی استعمال کرتے ہیں، تو یوزلی کم ہی یوز کیا جاتا ہے اور اسی کو بند کرنا پڑتا ہے. تو وہ نمک کا استعمال کم کرتے ہیں، چکناہٹ کا استعمال کم کر دیں، بند کر دیں. اس کو اپنے واک کر یعنی کہ چہل قدمی کی عادت ڈالیں اس کے اندر. تو اس سے کافی حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور دوا جو ہے ایک مخصوص جو ڈاکٹر نے بتائی ہے اس کو پراپرلی یوز کرتے رہیں. ایک جنرلی جو بیسیکلی اس قسم کے پیشنٹ مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا کے آ جاتے ہیں، پھر سالوں اس کے ساتھ جو ہے رابطہ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ دوا لکھ کے دی، کنٹینیوسلی وہی چل رہی ہوتی ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے ابھی ایک اسلامی بھائی کی جو کال آئی، انہوں نے کہا کہ ان کی جو کنٹرول میں آ گیا ہے. اب اگر خدا نہ خاص ہے ان کو کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے گردن میں درد کی شکایت یا سر میں درد کی شکایت، تو فوری طور پہ ان کا ذہن یہ جاتا ہے کہ شاید میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہوگا. لیکن یہ ایک کرائٹیریا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو اس قسم کی شکایت مل رہی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی کیفیت ہو. تو یہ ایسی صورت کے اندر ان کا وہ دوا کا استعمال کرنا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ چلا آپ کا نارمل بلڈ پریشر ہے لیکن آپ نے وہ دوا اسی ڈوز میں استعمال کر لی جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو 6 مہینے پہلے یا سال بھر پہلے ایڈوائز کی تھی. تو وہ آپ کو ایک دم سڈنلی گرا دے گا بلڈ پریشر، جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو ایسے مریضوں میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ فریکوینٹلی کم از کم 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ضرور ڈاکٹر کے ساتھ وزٹ کر لیں تاکہ کرنٹ پوزیشن کیا ہے اس کے حساب سے دوا تجویز کی جا سکے یا تو بند کی جا سکے. جو بھی فیصلہ ہے اس وقت ضرور وزٹ کریں. وزٹ کرتے رہیں گے تو یہ بہتر رہے گا. احتیاط کریں گے تو یہ کنٹرول میں رہے گا، یہ بڑھے گا نہیں انشاءاللہ. اس حوالے سے ویسے تو تقریباً جو بھی اس کی ضروری باتیں تھیں وہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرما دی ہیں. ایک بلڈ پریشر ہائی کے حوالے سے اور اسی طرح سے یورک ایسڈ کے حوالے سے اور سینے میں تیزابیت، جلن، گیسز وغیرہ کے حوالے سے ایک میں گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں. تو یہ بھی
آپ گھر میں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ آپ گھر ہی کے اندر اس کو بنا سکیں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی کے لیے مفید ہے. مگر یہ کہ ایسا مریض جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بتائی تو یہ اس کو پراپر اس کا چیک کرنا اور اس کو دیکھنا اور پورا اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. عام طور سے گھر میں اگر آپ کبھی کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یورک ایسڈ کے حوالے سے بھی. اس میں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تقریباً 7 چھوٹی الائچی لینی ہے. 7 چھوٹی الائچی جسے سبز الائچی بھی کہا جاتا ہے، 7 عدد. اور دوسری آپ نے جو چیز لینی ہے سفید زیرہ، یہ گھر میں عام طور سے موجود ہوتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے 3 گرام. اور تیسری چیز ہے اس کے اندر گلاب کے پھول. تو گلاب کے پھول اگر تازہ ہیں تو پھر آپ نے لینا ہے تقریباً 2 پھول لے لیں، تقریباً 20 گرام کے آس پاس یہ بن جائیں گے. اور اگر خشک پھول ہیں وہ آپ نے لینے ہیں 10 گرام. اب یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر تقریباً ہلکی آنچ پر 5 منٹ اس کو آپ ابال لیں، اس کو جوش دے لیں. اور پھر اس کے بعد جب 5 منٹ اس کو ابال لیں، تقریباً آدھا پانی رہ جائے گا، تو پھر آپ اس کو اتار لیں چولہے سے. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو یہ تینوں مسائل میں جو میں نے عرض کیے کہ انشاءاللہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی، یورک ایسڈ کے حوالے سے بھی، اور سینے میں جلن، تیزابیت وغیرہ کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا. اس کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کر لیا جائے. اور جب اس کا استعمال شروع کریں تو تقریباً 15 دن اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے فائدے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. کال لیں جی مزید کو مسائل کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں اس وقت. حاج صاحب 2 دن پہلے جو نا میرے مدنی منع کی طبیعت خراب تھی، موشن الٹیاں ہو رہی تھی. تو ایک قریبی اسپتال جہاں ہم لوگ دکھاتے رہتے ہیں وہاں گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کی کنڈیشن ایسی کہ یہ ایڈمن ہوں گے نا، داخل کریں گے. تو وہاں گئے کاؤنٹر میں تو ہم نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، تجویز کیا کہ داخل ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ یہ 25,000 روپے جمع کرا دیں اور یہ 2 دن کا رہے گا حساب کتاب. تو میں نے ان سے عرض کری کہ آپ کے تو اتنے نہیں بنتے، 3,000 روپے جو ہے وہ بیڈ کے چارجز ہوتے ہیں یہ وہ. تو کہا ہمارے جو نا اسپتال کا رول ہے. بہرحال ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہاں سے ہم شفٹ ہوئے، دوسری جگہ گئے تو وہاں پہ بھی اسی ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اتنے 1,000 جمع کرا دیں. پھر تیسری جگہ ہم گئے، وہاں کے ایمرجنسی میں ہم نے جا کے دکھایا بچے کو. تو انہوں نے دوائیاں دیکھی، سب کچھ دیکھا. بولا یہ دوائی جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی بیٹا یہ تو غلط ہے، اس کی جگہ یہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ انجیکشن لکھ کے دیے یہ نہیں، یہ تو ڈرپ میں ہونے چاہیے تھے. تو بہرحال وہاں پہ انہوں نے پھر ٹریٹمنٹ کری ڈاکٹر صاحب نے. اللہ کا شکر ہے کہ بچہ سیٹ ہو گیا اور موشن کے بند ہو گئے. بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اس حوالے سے سب کیا کریں اس ایمرجنسی میں جب بندہ پھنس جاتا ہے تو کیا کرے، دماغ حاضر بھی نہیں ہوتا. بہت بڑی آزمائش آتی ہے یہ. اللہ خیر کرے، اللہ آپ کے بچے کو مزید صحت و تندرستی دے. یہ جو ابتدائی مراحل ہے نا، یہ لوگوں کے لیے بڑے آزمائش والے ہوتے ہیں، اور اس میں عام آدمی تو بالکل پیس ہی جاتا ہے، بڑا آدمی بھی بچتا نہیں ہے. عام آدمی 10 20 25 30 ہزار روپے میں اتر جاتا ہے، اور بڑا آدمی شاید بڑی اسپتال یا ایسے اداروں کی طرف جاتا ہے کہ جہاں تھوڑا سا ہو تو وہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں خالی ادھر پوچھنے میں 1 لاکھ 2 لاکھ اس کے شاید نکل جاتے ہیں. اب اس میں بس یہ ہے کہ اگر خوف خدا والا مل جائے اور صحیح طور پر اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر لوگ مل جائیں تو کافی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور ایسے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، مل بھی جاتے ہیں بھی اور کر بھی دیتے ہیں. میں خود اپنے ایک پیشنٹ کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا تھا تو مجھے وہاں ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بس آپ نکل جاؤ جلدی سے، ہو گیا کام. اب جو کام ہونے جا رہا ہے نا وہ ایڈمٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ 2 دن رکھیں گے اور اپنے اخراجات پورے کریں گے. تو میں تو پیشنٹ کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا. اب ہے یہ پرابلم کہ فیصلہ مریض کے ساتھ یا مریض والا کیسے فیصلہ کرے گا، وہ تو بڑے ہاتھ پیر پر ہوتا ہے کہ یار اب ہوگا کیا. ہم البتہ اس کی طرف یہ ہم نے سوچا ہے کہ دعوت اسلامی ایک اپنا اسی طرح کا ایک ہیلتھ سینٹر کھولنے کی فیصلہ کر چکے ہم لوگ. لیکن ظاہر ہے کہ فوراً چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، کئی چیزیں ہماری پائپ لائن میں کیو میں ہیں کہ، اور یہی وہ ایشوز ہیں کہ ہم مطلب کہ جو رہنمائی ہو جائے کہ مثال کے طور پر ہمارے اس ہیلتھ کیئر میں فار ایگزامپل ڈاکٹر کامران بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح کسی کی کال آگے کہ یار ڈاکٹر صاحب میرے بچے کے ساتھ یہی پرابلم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم صرف کنسلٹنسی کریں، یعنی ایڈوائس دیں گے، مشورہ دیں گے
فرسٹ فیز میں یہی ہے. اور اب یہ خود کتنا بڑا مسئلے کا حل ہے یہ تو خود آپ اس کال سے سمجھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو جب سن لیں گے یا ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ویڈیو کالنگ کی طرف لے لیں, کچھ بات چیت کر لیں, تو وہ آپ کو مشورہ دے دیں کہ آپ کا یہ پرابلم لگ رہا ہے, آپ فلاں جگہ چلے جائیں اور اسی طرح اس کا ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. تو انشاءاللہ اس میں دونوں چیزیں ہیں, یا تو ہم ایسی طرف بھیج دیں گے جہاں پر خود دعوت اسلامی کے اپنے میڈیکل سینٹر کے اندر کانٹیکٹس ہوں گے, انہوں نے خود ہمیں یہ دیا ہوگا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی پیشنٹ آ جائے گا تو ہم ان کو اس طرح پر ڈسکاؤنٹ بھی اور اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے. یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ادروائز کم از کم آپ کو ایک روٹ مل جائے گا, ایک راستہ مل جائے گا کہ اس راستے پہ لے کر چلیے گا. تو یہ ڈاکٹر کامران یہ پاسبلٹی بھی ہے. یہ نہیں بالکل, اس میں بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. ایک وے آف ڈائریکشن بیسیکلی مل جائے گا مریض کو کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. اسی طرح وہ پھر غلط ہاتھوں میں بھی چڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل کے شکار ہوتے ہیں. تو اس میں کافی لوگوں کو آسانیاں ضرور ہو جائیں گی, لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ کہ اسی چیز کو حتمی نہ لیا جائے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا وہ فائنلائز ہے. یہ فائنلائز نہیں لینا چاہیے, اس وقت کنڈیشن دیکھ کے فیصلہ. اب جیسے ان کے پیشنٹ بچے کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی کال آتی ہے تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فزیکلی مریض کو جو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ اس کی ڈی ہائیڈریشن کی لیول, کیونکہ ٹیلی فون پہ ہم وہ چیک نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک ظاہری طور پہ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس وقت یہ اگر یہ لیول نظر آ رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ جانا چاہیے. اگر وہ ایڈوائز کرتا ہے تو آپ کو اس کو مان لینی چاہیے بات کو. اگر یہ لیول نہیں ہے تو اس لیول سے ہٹ کے آپ یہ چیز خود بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے مشورے دیا جا سکتا ہے, ہلکا پھلکا مشورہ دے سکتے ہیں. کنسلٹنسی ہمارے لیے نا آسان ہے, یعنی ہر علاقے کے اندر کلینک نہیں کھولا جا سکے گا, لیکن دنیا بھر کے لوگوں کو کسی ایک جگہ سے بیٹھ کر ایڈوائز کر سکتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دنیا بھر کے لوگ جو دعوت اسلامی سے اسپیشلی بلونگ کرتے ہیں وہ دنیا سے کسی بھی جگہ پر فون کر کر ہمارے جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کے ساتھ کنسلٹنسی مشورہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ عبدالخلیل بھائی آپ کو حکمت کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کامران آپ کو کال آتی ہے, آپ کو ڈاکٹر کامران ہے, ڈاکٹر سلمان ہے, دیگر ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں. میں اس کے علاوہ بعضوں کا کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے. روحانی طور پر ہم علاج کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ جیسے آپ کو ایک ایڈوائس کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جہاں ہم نہیں کر سکتے وہاں ہم آپ سے ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو یہ 4 چیزیں مسنگ ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ کو ایک سہولت تو ہے نا کہ یار اس جگہ پر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ اس ٹائم میں بیٹھے ہوں گے, یار میں کوئی 2 باتیں پوچھ لوں گا. تو ایسا ایک ادارہ بھی اگر ہم کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا بھر میں ہر شہر میں کھولنے کی ضرورت تھوڑی ہے. جب ہم فزیکل دیکھ ہی نہیں رہے, ہم نے دیکھنا ہی کال کے, ہم نے بات کرنی کال کے ذریعے ہے یا ویب کے ذریعے ہے, تو ایک ویب میڈ ہوگا, ویب کیئر سینٹر ہوگا, یوں کہہ لیں آپ. تو ہیلتھ ویب کیئر سینٹر کہہ لیں کہ وہ ویب کے ذریعے, کالنگ کے ذریعے, کمیونیکیشن کے ذریعے ہوگا. لیکن اس سے آپ سمجھیے کہ کتنی بڑی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور شاید ہر کتنوں کے ہزاروں لاکھوں روپے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہم ایسا ادارہ قائم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ دعا کیجئے گا اللہ کرم کرے, اور آپ کا تعاون کل بھی چاہیے تھا, آج بھی چاہیے اور کل بھی چاہیے ہوگا. کال آپ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس میں قرض ادا ہو جائے. جی یہ قرض کے حوالے سے کال تھی. اسی طرح 3 یا 4 مزید میسیج جو نا وہ بھی قرض کے حوالے سے آئے ہوئے کہ قرض اتارنے کیا ہوا. اللہ پاک آسانی فرمائے اور غیب سے اسباب پیدا فرمائے. اللہ کرے آپ کا قرضہ جلد اتر جائے اور اس کے اسباب بھی پیدا ہوں. اس کا ایک عمل آپ نے وہ کرنا ہے, ایک دعا ہے, یہ دعا آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ. دعا کون سی ہے؟ دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اب دعا ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ ہو سکی ہو, تو اس کے لیے آپ ایسا کیجئے, مدنی پنصورہ یا مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو
ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس میں الحمدللہ مدنی پنصورہ کا ایک باب ہے فیضان اوراد، اس میں قرضہ اتارنے کی یہ دعا، یہ وظیفہ یہ موجود ہے۔ اس میں سے بھی آپ چاہیں تو پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے قرضہ بھی اتر جائے گا، اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ اور یہ تو الحمدللہ اتنی مبارک دعا ہے اور اس کے فوائد اتنے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ تو یہ دعا آپ نے پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اپنے معمولات میں شامل رکھیں اور تا حصول مراد اس کو جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چند دن پڑھا پھر عمل چھوڑ دیا، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ اچھا، یہ دعا جو ہے نا، یہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی الحمدللہ یہ پرنٹ شدہ وظیفہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ اپنے شہروں میں جہاں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں تعویذات عطاریہ کے، تو وہاں سے بھی آپ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال سے میں بیمار ہوں اور ایک دن میں بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ 100 دفعہ بھی الٹیاں جو ہے وہ آتی ہیں۔ اللہ تندرستی دے، شفا دے، شفا کاملہ دے، آپ کو اللہ ہمت و صبر بھی عطا فرمائے۔ کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ 7 سال ڈیوریشن بہت لمبا پیریڈ، بہت لمبا پیریڈ بتا رہے ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی وجوہات، اور یقیناً انہوں نے کام بھی کروایا ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ جب تک اس پہ وہی ہے تحقیق نہ ہو، تفتیش نہ ہو کہ ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس وقت تک فائنلائز نہیں بتایا جا سکتا۔ اور 100 وومیٹنگ ایک دن کے اندر ہو جانا، یہ ایک مطلب عجیب سی ایب نارمل ہے، وہ بہت زیادہ ایب نارمل ہے کہ ایسی کیفیت کے اندر ہم نے کم از کم، میں نے اپنی لائف میں ایسا کوئی پیشنٹ نہیں دیکھا جس کی اتنی زیادہ وومیٹنگ، ایک بہت ایکسیسو وومیٹنگ ضرور ہوتی ہیں، کئی پیشنٹ ایسے نظر سے گزرے ہیں، لیکن اگر اسی زیادہ وومیٹنگ تو یہ سیریس میٹر ہے۔ اس کو یقیناً جو بھی فزیشین ہے، گیسٹرونٹالوجسٹ، امیڈیٹ جان کر ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹنسی کرنی چاہیے۔ زیادہ تر معدے کا ایشو بن سکتا ہے اپنے خلیل بھائی؟ معدے کا ایشو بھی بن سکتا ہے، اسی طرح سے بعضوں کو جگر کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو جیسے صفرا، جیسے خون بنتا ہے جسم میں، ایک اور مادہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے صفرا، پیلا سا پانی، صفراوی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے، لمٹ سے زیادہ، جتنا بننا چاہیے اس سے زیادہ، تو اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو جس طرح کی کنڈیشن بتا رہے ہیں تو پراپر علاج کروائیں، تو اللہ نہ کرے کہ ایسے بار بار الٹیاں ہو کر بہت زیادہ کمزوری کے باعث پھر کوئی اللہ نہ کرے۔ حکمت کی طرف بھی جا سکتے ہیں جی، بہت حکمت میں بھی اس کا بہت اچھا علاج کسی مستند طبیب سے کروائیں گے تو انشاءاللہ حکمت میں بھی اس کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے۔ اس کا ایک روحانی علاج بھی قے کے حوالے سے، الٹیوں کے حوالے سے ہے۔ گھریلو علاج کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار یہ کتاب ہے نا۔ اچھا، اس میں بہت سارے گھریلو علاج بھی ہیں، روحانی علاج بھی ہیں، بہت شاندار، اس میں انتہائی کارآمد مدنی پھول الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قے کے حوالے سے چند روحانی علاج یہ تحریر فرما ہے۔ اس میں سے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مریض چاہے تو خود اس پر عمل کر لے یا گھر کا کوئی فرد یہ عمل کر کے مریض پر عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر، جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، پرہیز جو بھی آپ کا چل رہا ہے، پانی ہے، تو کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، والسماء والطارق، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر دم کر کے اب آپ مریض کو کھلا دیں، جسے الٹیاں آ رہی ہیں، قے آ رہی ہیں، جی متلا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جیسے 7 سال کا عرصہ بتایا نا اپنے اس بیماری کا، ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں، آپ اپنے ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا، روحانی علاج بھی ضرور کروائیں، روحانی علاج کے بستوں سے اس کی تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا اور اس کا کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے گا، مگر یاد رکھیے گا شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو ایشوز ہیں جیسا بھی ذکر ہوا، ایسے اور کئی ہمارے مریض ہوتے ہیں جن کی بیماریاں نہیں ان کے بیچاروں کے ہاتھ آ رہی ہوتی ہیں، تو جیسے بھی حکیم صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا تصدیق کی ہے کہ معدے اور جگر کے اس میں کافی ایشوز ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں درد کا، خارش کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بھی بعض اوقات اس کو
پراپرلی ڈائگنوز نہیں کر پاتے اور پھر میڈیسن پہ چینج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھی ٹیسٹ کرواتے، ٹیسٹ میں بعدوں کا ہر چیز نارمل آ رہی ہے، مریض بھی پریشان کہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خود میرے تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ تو اس میں اگر ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب میری تائید کریں، اس میں بہت بڑا علاج ہے نا اس پیشنٹ کے ہاتھ میں۔ پیشنٹ اپنے کپڑوں کے تعلق سے، ہوا دھواں کے تعلق سے، ڈسٹنگ کے تعلق سے، غذا کے تعلق سے 4-5 ایریاز ہیں جس کے تعلق سے وہ تھوڑا سا غور کرے کہ پرابلم ہے کہاں۔ تھوڑا سا کوشش کریں گے، غور کریں گے تو پاسبل ہے کہ آپ کے سامنے پرابلم آ جائے گا اور آپ کو 2-3 دن شاید اس تکلیف سے ریلیف ملے گا یا کچھ نیچے اوپر ہوگا تو فوراً آپ وہ پرہیزی و احتیاط رسپونڈ کرے گی کہ اس کے بعد یہ نہیں ہوا، اس کے بعد یہ نہیں ہوا، نیند نہیں آتی تو یار اس ٹائم پر میں نے کھانا شروع کر دینا ہے۔ ٹائمنگ بدلنے سے فرق پڑتا ہے، غذائیں بدلنے سے فرق پڑتا ہے۔ اچھا یہ نہیں یہ میں کھانا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے موافق آ جائے، بعضوں کا سبزیاں بڑی موافق آ جاتی ہیں، سب فروٹ بڑے موافق آ جاتے ہیں، یعنی کام دے دیتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا حل گویا کہ آپ کی بیماریوں کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں وہ اس طرح کی چیزوں میں نکل آتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ مطلب بالکل میڈیسن ہی پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ میڈیسن کے ذریعے ہی ہم اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو میری اس میں درخواست یہی ہے کہ صرف بعضوں کو گلے کا پرابلم بہت ہوتا ہے، اچھا گلے کی وجہ سے ان کو بخار ہو جاتا ہے تو اب وہ غور کرے کہ گلا میری کس چیز سے ڈیمیج ہوتا ہے، مطلب گلا نازک ہوتا ہے، اس کو انفیکشن بھی کہتے ہیں، کسی چیز کا ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے میری درخواست یہ ہے، میرے تمام اس طرح کے جو مریض ہیں جو ایک بیچارے پرمیننٹ بعضوں کا مریض ٹائپ کے بن جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور غذاؤں پر غور کریں، کوئی ڈیوریشن بڑھا دیں کھانے پینے کے تعلق سے اور اس ٹائم پر وہ کھا لیں یہ کھا لیں۔ تو یہ انشاءاللہ میں جو مشورہ عرض کر رہا ہوں اس پر بھی آپ ڈاکٹر سے ہی مشورہ کر کے ہی میری اس بات کو لے کر آپ آگے بڑھیے گا۔ کیا کہتے ہیں حکیم صاحب؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے سب کہ دوا کو تو آخر میں رکھا جائے اور ابتداً اگر کچھ نہ کچھ جو جس طرح سے آپ نے توجہ دلائی غذا پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے بدن پر، اپنی رہائش پر، اٹھنے بیٹھنے کے مقامات پر کیا چیزیں کھانی ہے کیا چیزیں نہیں کھانی ہے، تو بہت سارے امراض کا بہت سارے معاملات کا حل نکل آتا ہے اور بغیر میڈیسن کے۔ تو میڈیسن تو سب سے اینڈ میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا کسی بعض ایسے کیس ہوتے ہیں چلو وہ ایمرجنسی کے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو روٹین کے ہیں جیسے ابھی نگران شورا نے فرمایا کہ جیسے خارش ہے، الرجی ہے یا کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو گیا، نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے بس یہی دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کہ آپ نے کیا کھایا تھا، کس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بعض اوقات کچھ ایسی میڈیسن بھی بندہ کھا رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ دوسرا پرابلم ساتھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو بعضوں کے نا حکیم صاحب بال گر رہے ہوتے ہیں، وہ بالوں پر ہی لگے ہوئے ہیں، سر پر ہی لگانے والی چیز ڈھونڈنی ہے کہ کہیں سے بال بچ جائے میرا، تو جو بچہ کچا تھا نا گلشن وہ بھی اجڑ جاتا ہے ان کا بیچاروں کا۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یار یہ میرے جو بلڈ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مجھے بتاؤ، یہ معدے کا علاج کرنے کے بجائے سر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کچھ معدے میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا بال بچ جائے، یہ سر میں لگا رہا تو جو بچہ کچا جو 2-4 دانے ہوتے ہیں نا وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں پین ہوتا ہے مگر یہ پین ہاتھ کا نہیں ہے، یہ پین کسی اور جگہ کا ہے جو آپ کو فیل ہاتھ میں کرا رہا ہے۔ اب آپ ہاتھ میں لگاؤ تو اس سے حل نہیں ہوگا، بعض اوقات تکیے کے ایشو ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ مطلب کہ جو پیچھے کی جو نسیں ہوتی ہیں وہاں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو تھوڑے سے وہ ٹپس دے رہا ہوں جو میں نے میڈیکل کے تعلق رکھنے والے اسلام وغیرہ بیٹھ کر تھوڑا سیکھا سمجھا ہے کہ درد وہاں نہیں ہے، پاؤں میں درد ہو رہا تھا سب درد پاؤں کا نہیں ہے، درد آپ کا اسپائنل کارڈ کا ہے، درد آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا ہے، درد آپ کا بیک بون کا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد اتر رہا ہے آپ کے نیچے۔ بعضوں کا درد پٹھوں کا ہوتا ہے، ہم ہڈیوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی اس کو کمپلیکیشن کہہ لیں، ٹھیک ہے نئے لوگوں کے لیے یقیناً کمپلیکیشن ہوگا، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ چیزیں ڈکلیئر ہو جاتی ہیں کہ یار کھچ کہیں اور سے رہا ہے
اور درد کہیں اور ہو رہا ہے. تو جہاں پر کھینچ رہا ہے نا وہیں پر وہاں کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا, ادروائز تو بہت مشکل ہو جائے گی. فائنل کیا کہتے ہیں میری اس بات کا ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے صحیح بالکل توجہ دلائی ہے اس کے اندر کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس وقت آپ کو علامت پیش آ رہی ہوں اور آپ جو سوچ رہے ہوں وہ اسی وجہ سے ہو, کوئی اور ریزنس بھی ہو سکتی ہیں, جس کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی. پیروں میں درد عموماً لوگوں کی شکایت ہوتی ہے, پیروں میں درد ہوتا ہے تو وہ اسپائنز کا کوئی نہ کوئی ایشو نکل آتا ہے. یا پھر یہ ایک سیکنڈری اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں عموماً ان کی شکایت بھی یہ پیروں کے درد کی ہوتی ہے, تو زیادہ تر جو ہے درد کی دوائیاں کھا کھا کے وہ معدے کو بھی خراب کر لیتے ہیں, پھر اس میں السر وغیرہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی اس چیز پہ ضرور دھیان دینا چاہیے کہ یہ کاز کیا ہے, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی اصل جو وجہ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کروا لینی چاہیے, نہ کہ درد کشا دوا کھا کے اس درد کو عارضی طور پہ ختم کر دینا. وہ بیماری ختم کرتا نہیں ہے. درد اٹ سیلف ایک علامت ہے جو کسی ریزن, بیماری دبانی نہیں چاہیے, بالکل بیماری کو ختم کرنا چاہیے. بالکل یہ میری درخواست ہے. دنیا بھر کی بعض اوقات کریمیں لگا لیتے ہیں, وہ چہرہ جو ہے نا وہ دانے ہو رہے ہیں, چہرے پہ جھریاں آ رہی ہیں, لیکن وہ ایسے دیکھیں مریض چند دن انار کا جوس پیا, خون کی کمی تھی تو وہ چہرہ بالکل شاداب ہو گیا. تو کریم تو بک گئی, الٹی 4 کریم اور لینی پڑتی تھی جی, کہ اس ایک کریم نے ایک چیز صحیح کی, 4 چیزیں خراب کر دیں. وہ 4 چیزیں صحیح کرنے کے لیے پھر 4 کریم اور لو, پھر 4 کریمیں لگائے تو پتہ چلا کہ جو بچہ کچھ تھا نا وہ بھی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. تو اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. اور جو چیزیں ہم نے آپ کو یہاں کچھ عرض کی ہیں, کئی مسائل کے حل ہم یہاں پر دوران گفتگو عرض کر دیتے ہیں, جو شاید آپ کی کئی کالز کا, کئی میسیجز کا اس میں جواب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب ہم سب کی اللہ کریم بے حساب مغفرت فرمائے, اور ساری امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. آمین بجاہ نبی الامین. ایک چیز یہ آپ کی گود میں ایک اس کا تعارف باقی رہے, کیونکہ ہم بیک پر ہوتے ہیں نا, تو جب اس طرح کے بچے آتے ہیں تو ہمیں میسیجز آ جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو ناظرین جو دیکھتے ہیں, جیسے آپ کے نواسے ہیں, حنظلہ ہیں, صدیق, وہ اکثر جیسے نظر آتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے. اب یہ بچے عام طور پر شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, تو یہ چھوٹے اب یہ آئیں تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کو تو نہیں پتہ. دیکھو یہ اخلاص ہے, اخلاص بچوں سے سیکھو. تو یہ زندگی میں بھی نہیں دیکھنا, اس کو کیا پتا. یہ میرا پوتا ہے, بغداد رضا کے بیٹے ہیں, مقداد رضا بن بغداد رضا. سبحان اللہ. مقداد اتاری بن بغداد رضا اتاری. کتنی عمر ان کی عمر تقریباً 1.5 سال کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہو گیا آپ کا تعارف. اے بھائی آپ کا تعارف ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پائے حسین و حسن